السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بلو روم کے پری کلیننگ یا کورس کلیننگ زون میں ایگزی فلو کو دیکھا تھا، تو اس کے بعد نیکسٹ جو مشین ہے پری یا کورس کلیننگ زون میں وہ ہے سٹیپ کلینر۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں سٹیپ کلینر کیا ہوتا ہے اور کیسے ورک کرتا ہے۔ تو سٹیپ کلینر کا جو سکیچ ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ والا جو سکیچ ہے یہ آپ کا جو این ٹی یو میں سٹیپ کلینر ہے اس کا سکیچ ہے، اس کی اگلی اور پچھلی مشین کے ساتھ کیسے وہ انٹیگریٹڈ ہے وہ دکھایا گیا ہے، اور یہ اس کا بیسک سٹرکچر ہوتا ہے۔ اس میں یہ انلیٹ ہے کہ مٹیریل یہاں سے ان ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ یہ انلیٹ دکھائی گئی ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد سٹیپ کلینر میں 6 رولرز ہوتے ہیں، سپائکڈ رولر، جو کہ انکلائنڈ پوزیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ ارینجڈ ہوتے ہیں، اور ان 6 کے 6 رولرز کے نیچے گرڈ بارز کلیننگ پرپز کے لیے لگی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سپائک رولر کا کام اوپننگ ہے، اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اوپننگ جہاں پہ ہوتی ہے وہاں ساتھ ساتھ کلیننگ بھی مینلی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اوپننگ کے ساتھ کلیننگ کے لیے یہاں پہ نیچے گرڈ بارز لگی ہوئی ہیں۔ یہ نیچے ایک ٹریش باکس ہے کہ گرنے والی ٹریش یہاں پہ اکٹھی ہوتی ہے۔ بیفل پلیٹ ہے مٹیریل کے فلو کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اوپر تک، اور یہ آگے سے آخری رولر کے بعد یہاں سے مٹیریل نیکسٹ مشین کو ڈلیور کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ جو این ٹی یو کے اندر کنفیگریشن ہے اس میں پچھلی مشین سے جو مٹیریل آتا ہے وہ اس ریزرو ٹرنک میں آتا ہے۔ اس ٹرنک میں یہ ایک فوٹو سیل لگا ہوا ہے جو مٹیریل کی فیڈ کو پچھلی مشین کے ساتھ ریگولیٹ کرتا ہے یا کنٹرول کرتا ہے۔ پھر یہ پیئر آف فیڈ رولر کے ذریعے سے یہ ایک یہاں پہ اوپننگ رولر لگا ہوا ہے، اور یہ مٹیریل کو ادھر سٹیپ کلینر کے پہلے سپائکڈ رولر کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ تو یہاں سے پھر مٹیریل رولرز کے ساتھ فلو کرتے کرتے پہلے سے دوسرے سے تیسرے اور پھر فائنل سے ہوتے ہوئے اگلی مشین کی یہ جو فیڈ لیٹس ہے اس کے اوپر ڈلیور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے بنایا جانے والا اسکیچ ہے جو ہم لیب میں اسٹوڈنٹ سے بنواتے ہیں، وہ اسکیچ ہے یہ۔ تو یہ تھوڑا سا ڈیٹیلڈ اسکیچ ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں مختلف ایلیمنٹس کو لیبل کیا گیا ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی انفارمیشن کے لیے۔ تو اس کی ورکنگ ایسے ہوتی ہے کہ جو کنڈینسر ہے فیڈز کاٹن ٹو دا سٹیپ کلینر، کہ جو اوپر کنڈینسر لگا ہوا ہے یہ مٹیریل کو فیڈ کرتا ہے ریزرو ٹرنک کے اندر۔ فوٹو سیل ان دا ریزرو ٹاور یونٹ مانیٹرز دا ہائٹ آف دا فائبرز اینڈ از یوز ٹو اسٹاپ اور اسٹارٹ دا پریسیڈنگ مشین۔ تو اس ریزرو ٹرنک کے اندر جب کاٹن فیڈ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ جو فوٹو سیل ہے تو یہاں پہ یہ لگا ہوتا ہے، یہ فیڈ مٹیریل کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یعنی کہ اگر یہ سفیشینٹ مٹیریل ہو جائے یا اس لیول تک مٹیریل ہو جائے جہاں پہ فوٹو الیکٹرک سیل لگا ہوتا ہے، تو وہاں تک مٹیریل ہونے کے بعد جو پریویس مشین سے فیڈ ہے وہ بند کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر 6 بیٹرز ود اسپائکس بیٹ دا کاٹن اگینسٹ دا گرڈ بارز۔ اس کے بعد جب مٹیریل پہلے بیٹر کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو پہلے بیٹر سے پھر بیٹ ہوتے ہوئے مٹیریل جو ہے وہ اپورڈ بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، اور مٹیریل ان گرڈ بارز کے اوپر سے فلو بھی ہوتا ہے، اور یہاں سے لے کے یہاں تک ٹریول کرتے ہوئے جو مٹیریل ہے اس میں سے ہیویئر ٹریش امپیورٹیز وغیرہ وہ نیچے ڈراپ ہو جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے پہلے بیٹر سے لے کے آخری بیٹر تک اوپننگ بھی ہوتی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اوپننگ کے ساتھ ساتھ جو کلیننگ ہے وہ بھی ہوتی جاتی ہے۔ اس کو سٹیپ کلینر کو الٹرا کلینر بھی کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ پہلے رولر سے لے کے آخری رولر تک گریجول اوپننگ ود ان دا مشین بھی یہاں پہ گریجول اوپننگ اور کلیننگ ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر آخری رولر سے جو مٹیریل ہے وہ نیکسٹ مشین کی فیڈ لیٹس میں جو آپ کی این ٹی یو میں لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس دوران سینٹریفیوگل فورس اینڈ گریوٹی ریمووز دا ہیویئر امپیورٹیز، کہ یہاں پہ گریوٹی اور سینٹریفیوگل فورس جو سپائکڈ رولر کے موو کرنے کی وجہ سے جنریٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے امپیورٹیز یہاں گرڈ میں سے نیچے آتی ہیں، تو ڈرٹ ٹیسٹ وغیرہ امپیورٹیز وغیرہ ریموو کر دی جاتی ہیں۔ تو جو سٹیپ کلینر مشین ہے اس کے فیچر میں سے یہ ہے کہ یہ بڑا افیکٹو مائکرو ڈسٹ ایکسٹریکشن کر دیتا ہے، کہ مٹیریل کے اندر جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کو بھی ریموو کر دیتا ہے۔ پروڈکشن اس کی تقریباً 700 سے لے کے 900 kg پر آر تک ہوتی ہے۔ ڈفرنٹ کاٹن ٹائپس کین بی پروسیسڈ بائی ایڈجسٹنگ دا ڈگری آف اوپننگ اینڈ ٹریش ایکسٹریکشن۔
کہ گرڈ بار کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے ذریعے سے آپ مختلف طرح کی جو کاٹن ہے، ڈرٹی کاٹن ہے تو ایکسٹریکشن زیادہ کر سکتے ہیں، کلینر کاٹن ہے تو ایکسٹریکشن کم کر سکتے ہیں۔ بیٹر کی جو سپیڈ ہے وہ 460، 640 یا 800 RPM تک رکھی جا سکتی ہے، مختلف سپیڈز رکھی جا سکتی ہیں according to the need of the raw material. Action of multiple beater and grid bars removes heavy impurities and remove maximum trash. تو چونکہ اس میں 6 بیٹر کمبینیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میکسیمم حد تک جو ہے وہ ٹریش کو بڑا افیکٹولی ریموو کر دیتا ہے۔ پھر مٹیریل از ٹرانسپورٹڈ اپ ورڈ فرام فرسٹ ٹو دا سکسٹ رولر، پہلے سے لے کے آخری چھٹے رولر تک جو ہے مٹیریل وہ اپ ورڈ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ دا بیٹرز آر ارینجڈ ان انکلائنڈ پوزیشن in the upward direction at 45 degree. It can be integrated with centralized waste extraction. اس کی جو ویسٹ ایکسٹریکشن ہے وہ سینٹرل ایکسٹریکشن کے ساتھ بھی اس کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسٹیپ کلینر کے فیچرز تھے۔ باقی جو ڈرائیوز ہیں اس میں 1 موٹر از فار 6 اسپائکڈ بیٹر کے اسپائکڈ بیٹر جو آپ نے دیکھے ہیں یہ ہمارا NTU کا اسٹیپ کلینر ہے، اس میں جو 6 بیٹر لگے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک موٹر ہے۔ 1 موٹر فار ویسٹ کنویئر بیلٹ کے یہ جو ہم نے اسکیچ یہاں پہ دیکھا ہے نیچے یہ ویسٹ بیلٹ موو کر رہی ہے، جو NTU میں ہے اس میں یہ نیچے ویسٹ بیلٹ ہے، اس کے لیے ایک موٹر ہے اس کو ڈرائیو دے رہی ہے۔ پھر ڈایامیٹر آف دا بیٹر ہے تقریباً 445 ملی میٹر ہے، اور اسپیڈ آف آل بیٹر جو ہے وہ 440 سے لے کے 800 تک کہیں بھی ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا اسٹیپ کلینر۔ اب اسٹیپ کلینر کے ساتھ ساتھ جو ٹوچلر نے RN کلینر دیا تھا جو کہ اسٹیپ کلینر اور اس ایک ایکسٹینڈڈ بیٹر کا کمبینیشن ہے، یہ اگر ساتھ میں اس طرح کا کمبینیشن ہو تو یہ فائن کلیننگ زون کی مشین بن جاتی ہے، اور یہ پھر فائن کلیننگ زون میں انسٹال ہوتا ہے۔ تو یہ جو RN کلینر ہے یہ سملر ٹو اسٹیپ کلینر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک یہ اسٹیپ کلینر ہی ہے بٹ ایکسٹینڈڈ ود اے اسپائکڈ بیٹر، کے اس کے آگے ایک اسپائکڈ بیٹر لگا ہوا ہے جو کہ فردر کاٹن کو کلین کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اس کمبینیشن کے ساتھ آپ اس کو پری کلیننگ مشین کی بجائے اس کو فائن کلیننگ زون میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہمارا بلو روم ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیپ کلینر کے بعد جو مٹیریل ہے اس کے فوراً بعد ایک کرشنر بیٹر لگا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فائن کلیننگ زون اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیپ کلینر ہے، اور اس کے ساتھ کرشنر بیٹر جو کہ انٹینسیو اولڈ برو روم لائنز میں جو سب سے زیادہ انٹینسیو اوپننگ ایکشن دیتا ہے وہ کرشنر بیٹر دیتا ہے۔ تو ہمارا جو بلو روم ہے NTU کا اس میں اسٹیپ کلینر پلس اس کے آگے یہ جو کرشنر بیٹر لگا ہوا ہے، یہ اس کو ملا کے دیکھیں تو یہ فائن کلیننگ زون کی ہی مشین بنتی ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا اسٹیپ کلینر کا انٹروڈکشن، اس کی ورکنگ، اس کے ڈفرینٹ پارٹس اور وہ کیسے ورک کرتا ہے۔ یہ بھی انٹرمیڈیٹ یا پری کلیننگ زون کی مشین ہے۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ جو ہمارا زون ہے وہ نیکسٹ جو ہماری مشین ہے وہ ماڈرن بلو روم لائن میں ریٹر کی طرف سے یونی کلین ہے اور ٹوچلر کی طرف سے CLX ہے۔ یہ مشینیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔